سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ لفظی ترجمہ ہے انا ہم نے، اردنا پیش کی، الامانتا امانت، علی اوپر، السماواتی آسمانوں، واہ اور، الارضی زمین، واہ اور، الجبالی پہاڑوں، فا تو، ابینا ان کا رد کیا، ان کے، یحملنا اٹھائیں، ہا اسے، واہ اور، اشفقنا ڈریں، من سے، ہا اس، واہ اور، حملہ اٹھایا، ہا اسے، الانسانو انسان نے، انا بے شک، ہو وہ، کانا ہے، ظلومن ظلم والا، جہولا نادان۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے بچ گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا، ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر اور نادان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے 5 قول درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امانت سے مراد اطاعت اور فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالی عز و جل نے اپنے بندوں پر پیش کیا۔ انہیں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیا جائے گا، اور اگر نہ ادا کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت فرمائی گئی۔ چوتھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم نے فرمایا تمام اعضاء، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، ان کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ نمبر 5 ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور عہدوں پر، یعنی عہد جو ہے، وعدے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ اس کافر کی جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ قلیل امانت ہو اور نہ کثیر۔ ان 5 اقوال میں پہلے 4 اقوال تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالی عز و جل نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی قوت سے نواز کر جو احکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے، اور 5ویں قول میں اسی مفہوم کی ایک خاص صورت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی اور ان سے فرمایا کیا تم اس امانت کو ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو گے تمہیں جزا دی جائے گی، اگر نافرمانی کرو گے عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، بس تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت یعنی اللہ کے عظمت کا خوف تھا، اور امانت اختیار کے طور پر، یعنی اختیار تھا ان کے پاس کہ قبول کریں یا نہ کریں، وہ ان کو اختیار دیا گیا تھا۔ تو ان میں ہمت تو نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی،
کہ کیونکہ ان کو وہ تھا تو اس لیے انہوں نے اس پہ معذرت فرما دی، تو اختیار تھا تو معذرت فرمائی۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، یعنی اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے، کیا تم ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا، اور پھر ساری اولاد میں یہ امانت قیامت تک کے لیے منتقل ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔